حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والا ذکر اور دوزخ کی آگ بجھانے والا ذکر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، انسان کو برائی کرتے وقت آواز دیتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ جو تم نے بھڑکائی ہے اسے بجھا دو۔ اے انسان، تو نے جتنے گناہ اور نافرمانیاں کی ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ فرمایا، جب انسان یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، حالانکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر عذاب کے لیے تیار تھی اور جہنم کی آگ بھڑکی تھی، وہ اس ذکر کی وجہ سے بجھا دی جاتی ہے۔ یہ ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ذکر میری رضا ہے، یہ ذکر میرے فرشتوں کی دعا ہے، یہ ذکر میرے نبیوں کا فرمان ہے، یہ ذکر میرے ولی اللہ کی صدا ہے، یہ ذکر ملک الموت اور ملائکہ کے پاس شفاعت کا باعث ہے، یہ ذکر کرنا قیامت تک قبر کی روشنی اور ساتھی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ ذکر اس کے لیے سایہ ہوگا اور جہنم کے درمیان رکاوٹ ہوگا، اور میزان میں یہ ذکر بہت وزنی ہوگا، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگا اور جنت ملنے کا پختہ ذریعہ ہے، اگر وہ گنہگار بھی ہو۔ وہ ذکر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے عزرائیل، تو جو اتنی روحیں قبض کرتا ہے، کیا تجھے کسی پر کبھی رحم و ترس آیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے مولائی کائنات، جب تو نے میرے ذمہ روحوں کو قبض کرنا لگایا ہے تو میں ترس کرتا رہوں اور رحم کرتا رہوں تو کیسے روحوں کو قبض کروں گا؟ الغرضی کا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، البتہ 2 دفعہ مجھے یہ خیال گزرا، کاش مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہ ملا ہوتا۔ عرض کیا، اے پروردگار، ایک مرتبہ تو ایک کشتی دریا میں تھی، مجھے حکم ہوا کہ ان تمام کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو توڑ دیا جائے، البتہ اس کشتی میں ایک عورت اور اس کا شیر خوار بچہ تھا، ان دونوں کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے۔ اے اللہ، میں نے ان دونوں ماں بیٹا کی روحوں کو قبض نہ کیا۔ اے پروردگار، تیری رحمت سے وہ کشتی کے ایک پھٹے پر سوار دریا کی تند و تیز موجوں کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں تھے، لیکن کنارے کے قریب پہنچنے پر اے پروردگار تمہارا حکم ہوا کہ عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ شیر خوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا۔ دوسرا، مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد بن عاد پر ترس آیا، جب اس نے رب کریم تیرے مقابلے جنت تیار کرائی، اس کے تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، ابھی گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اگر کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بڑی محنت سے اس نے رب قدوس کی جنت کے مقابل جنت تیار کرائی، بڑا مال خرچ کیا، کاش کہ بیچارہ اسے دیکھ لیتا تو پھر مر جاتا۔ رب قدوس نے فرمایا، اے عزرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس بچے سے کیا سلوک کیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تختہ دریا کے کنارے کے پاس پہنچا، وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے اس بچے کو پکڑ لیا اور پیار و محبت سے پرورش کی۔ جب بچہ بڑا ہوا تو میں نے اس کو ایسی نظر عطا فرمائی کہ وہ زیر زمین خزانے دیکھ لیتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت خزانہ جمع کیا، اپنی فوج بنائی، آہستہ آہستہ اس کو میں نے تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میرے مقابل جنت و دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت تیار کرا کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کی روح کو قبض کرنے کا تمہیں حکم دیا۔ اے عزرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو کم سنی کی حالت میں تھا تو تمہیں اس پر رحم آیا تھا، لیکن میری مہربانیوں سے وہ عظیم بادشاہ بن کر میرے مقابل خدا بن گیا، میں نے اس کے تکبر و غرور کو توڑ دیا۔ مولا ذوالجلال کے اس کلام کو سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے
نے عرض کی اے رب کریم جن حکمتوں کو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ نزاع کی حالت میں تھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن پاک میں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ روح المعانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو وہی علم ہوتا ہے جو آپ خبر دیتے ہیں۔ جو آپ کے دائیں ہاتھ مبارک میں کتاب تھی، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے جس میں تمام اہل جنت اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر ان کے آخر میں ان کا مکمل میزان پیش کر دیا گیا ہے، تو اس میں کبھی نہ کوئی زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کتاب کے متعلق جو آپ کے بائیں ہاتھ مبارک میں تھی ارشاد فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے جس میں دوزخیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر اس کے آخر میں تمام مکمل میزان پیش کر دیا گیا ہے، اس میں نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ ہی کمی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کو اپنے قریب بلوا کر اس پر اپنا دست قدرت رکھے گا اور مخلوق سے چھپا کر اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ لا کر فرمائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ حکم خداوندی کے مطابق بندہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا اور نیکی کو لکھا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک جائے گا اور خوش دل ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری نیکی قبول کی۔ بندہ فوراً سجدہ میں گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھا اور اپنے اعمال نامہ کو اور آگے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے پڑھے گا اور برے اعمال لکھے دیکھ کر اس کا چہرہ سیاہ اور اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ یہ بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے زیادہ اسے جانتا ہوں مگر میں نے تجھے یہ گناہ معاف کر دیے۔ اس طرح بندہ پڑھتا چلا جائے گا، نیکی کو پڑھے گا اور اللہ کریم کی طرف سے قبول ہو جانے کا فرمان سن کر سجدہ میں گر جائے گا اور برے اعمال کو پڑھے گا اور معاف ہو جانے کا حکم سن کر پھر بھی سجدہ میں گر جائے گا مگر مخلوق کو دیکھ کر معلوم نہ ہوگا کہ واقعہ کیا گزرا ہے، صرف اس کا سجدہ کرتا دکھائی دے گا۔ لہٰذا بعض لوگ آپس میں چپکے کہیں گے کہ بشارت ہو اس بندہ کو جس نے کبھی اللہ کریم کی نافرمانی نہ کی۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا کیا معاملہ گزرا ہے۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا۔ قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ جب لڑکی بیاہی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں 2 چابیاں ہوتی ہیں، ایک صلح کے دروازے کی اور ایک لڑائی کے دروازے کی۔ وہ جس دروازے کو چاہے کھول سکتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے صلح کا دروازہ کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو معظم بنایا لیکن قدیم جہلیت نے عورت کو جس پستی کے گڑھے میں پھینک دیا اور جدید جہلیت
جہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر جس ذلت و رسوائی سے دوچار کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ایک طرف قدیم جہلیت نے اسے زندگی کے حق سے محروم کیا تو جدید جہلیت نے اسے زندگی کے ہر میدان میں دوش بدوش چلنے کی ترغیب دی اور اسے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شمع محفل بنا دیا۔ جہل انسان نے اسے لاحب و لاعب کا کھلونا بنا دیا۔ اس کی بدترین توہین کی گئی اور اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عہد میں عورت کیسے کیسے مصائب و مکروہات جھیلتی رہی اور کتنی بے دردی سے کیسی کیسی پستیوں میں پھینک دی گئی، اور عورت اپنی عزت و وقار کھو بیٹھی، آزادی کے نام پر غلامی کا شکار ہو گئی۔ لیکن جب اسلام کا ابر رحمت برسا تو عورت کی حیثیت یک دم بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے حقوق کی رعایت کی ہمیشہ تاکید فرماتے تھے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی آپ اس معاملہ میں بلا واسطہ مداخلت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت اس خاتون کی آہ فریاد کو بیان کرتی ہے جسے اس کے شوہر نے دوران جہلیت کی رسم کے مطابق طلاق زہار دے دی تھی، یعنی اس نے اپنی بیوی سے کہا تو میرے لیے ماں کی مانند ہے۔ یہ عورت اپنی شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور یوں گویا بیان ہوئی، میں نے اس مرد کی خدمت کی، میں اپنی جوانی کو گنوا دیا، اس کے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر دیا، پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہی، اس شخص نے ادھیڑ اور محتاجی کی عمر میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے خاوند کو بلا کر سمجھایا اور فرمایا عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں اور مرتے وقت تک لباس رہنے چاہیے۔ قرآن مجید سے پہلے اور اس کے بعد بھی انسان جب مذہب کو بیان کرتے ہیں تو بدکاری کا اصل سبب عورت کو ٹھہراتے اور اسی پر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، مگر قرآن مجید نے مرد و زن دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے ایک ہی حکم دیا ہے کہ ابتدا مردوں سے کی گئی ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور خاص طور پر مردوں کو ایک بات کہی جو عورتوں کو نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے اور اللہ ان کے ہر کام سے واقف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز اس حد تک اعلیٰ اور پاکیزہ عبادت ہے کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو گناہ بھی ہوں اس کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان نماز اور عبادت کرے اسے چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ تقاضا بشریت اگر کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمسار ہو کر نادم ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی اور شرمساری سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ کوئی بھی سوالی اس گھر سے خالی جھولی نہیں لوٹتا۔ باحوالہ حدیث مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ بجھانے والی عبادت کون سی ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت آواز دیتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو، گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ جو تم نے بھڑکا رکھی ہے اسے بجھا دو۔ اے انسان، جتنے گناہ اور نافرمانیاں تو کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے، لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس وقت اس آگ کو سرد کر دیا جاتا ہے اور اسے بجھا دیا جاتا ہے۔ جب انسان خلوص اور رضائے الہی کی خاطر نماز ادا کرتا ہے اور عجز و انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکاتا ہے تو اس کے لیے وہ آگ کے شعلے بجھا دیے جاتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے درجات کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز رضائے الہی کا ذریعہ ہے اور نماز ملائکہ کی محبت کا ذریعہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے اور نور
معرفت ہے اور ایمان کی اصل یعنی بنیاد ہے۔ نماز قبولیت دعا کا ذریعہ ہے اور یہ شیطان سے دوری کا سبب ہے، اور یہ نماز رزق میں برکت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے اور اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ نماز ملک الموت اور ملائکہ کے پاس شفاعت کا باعث ہے اور قبر کی روشنی ہے، بلکہ یہ نماز قیامت تک قبر کی روشنی اور ساتھی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو نماز نمازی کے لیے سایہ ہوگی اور اس کے سر پر تاج ہوگا اور اس کے بدن کا لباس ہوگی۔ نماز نور ہوگا جو اس یعنی نمازی کے آگے آگے چلے گی، اور نمازی اور جہنم کے درمیان پردہ اور رکاوٹ ہوگی، اور رب کائنات کے سامنے مومنوں کے لیے نجات کی دلیل ہوگی اور میزان میں بہت وزنی ہوگی، نیز پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی چابی ہوگی۔ نماز پڑھنے سے کتنی سعادتیں حاصل ہوں گی اور کتنی مشکلات حل ہوں گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچ کر لانے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماری کو رفع کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرہ کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت بخشتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے اور کاہلی کو دور کرتی ہے۔ نماز روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں تو وہ جمع کر دیا جائے، پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں تو اذان کہی جائے، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں تو وہ لوگوں کو امامت کروائے اور میں لوگوں کی طرف چکر لگاؤں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہ ہوں تو میں ان پر ان کے گھر جلا ڈالوں۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ زمین و آسمان اور کائنات و مخلوق بے فائدہ نہیں بنائے، تو پاک ہے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جس کو تو اس کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، یقیناً تو اسے ذلیل و رسوا کرے گا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم نے سنا ہے کہ ایک منادی پکارنے والا ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جن کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ روح المعانی میں ہے کہ حضرت جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس شخص کے سر کے قریب ملک الموت نے عرض کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہو کہ میں ہر مومن کا رفیق ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ جان لیں کہ میں جب بھی کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کے اہل و عیال روتے چلاتے ہیں، تو میں اس گھر کے ایک کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، میں نے تو یہاں بار بار لوٹ کر آنا ہے، تم ڈر کر رہو، یعنی موت کی سختیوں سے۔ نیک اعمال کو شعار بنا لو۔ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق بھی ہو، خواہ گھر وہ ساختہ ہو یا کچا یا خیمہ کی شکل میں، خواہ خشکی میں ہو یا تری میں، ہر دن اور رات میں 5 مرتبہ ان میں غور و فکر کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے ہر چھوٹے بڑے کو ان کی ذاتوں سے پہچانتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، بے شک میں تو اس وقت روح قبض کرتا ہوں جب بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، حکم کے مطابق ایک چیونٹی کی بھی روح قبض نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو تمام برائیوں، تنگ دستی، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔